پھر یہ کہنا ہوتا ہے دعا میں کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور اسی کی ہوتی ہے. اب اس کے بعد جو یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے اس وقت کہ ہم کو مدد چاہیے اللہ تیری، تاکہ تو ہم کو یہ بتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. فرما. اب اگر یہ ترجمے میں کہتے ہیں کہ ہم کو صراط مستقیم دکھا دے، تو پھر یہ صراط مستقیم پھر تو کبھی ملے ہی نہیں. بھئی یہی کہتے کہتے مر جائے کہ راستہ دکھا دے. اگر یہ کریں گے تو پھر کب بتائیں گے کہ راستہ مل جائے؟ اس لیے معصومین کے ارشاد کے مطابق صراط مستقیم پر قائم رکھ، یعنی کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں آ چکے، صراط مستقیم پر آ گئے. اب پروردگار ہماری مدد فرما کہ ہم اس صراط مستقیم پر قائم رہیں. اور کیوں یہ دعا کرنا ہے کہ قائم رہیں اس راستے پر، اس راستے سے ہم بھٹک نہ جائیں؟ اس لیے کہ آگے یہ بنانا ہے کہ پروردگار وہاں بھی مدد کر کہ جو غلط راستے ہیں ادھر نہ نکل جائیں. دو راستے ہیں اور پروردگار سے یہ کہتے رہنا ہے کہ بس اس راستے پر ہم کو قائم رکھ، اور وہ راستہ نہیں. پروردگار ہم کو اس راستے سے بچا، وہ والا راستہ ہم کو نہیں چاہیے. تو اب یہ طے ہو گیا کہ لفظ مستقیم استعمال کیا ہے اللہ نے. جب آپ ایک لکیر کھینچیں گے کاغذ پر، لکیر کے لیے ترکیبیں کرنا پڑتی، لکیر ٹیڑھی نہ ہو جائے. اسی طرح کی لکیر آپ کو لگانی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لکیر ٹیڑھی نہ ہو جائے. تو یہاں مستقیم کے معنی اس کی روح کے اندر اتر کے آپ کو جاننا ہوں گے. سیدھی لکیر جو کھینچی جاتی ہے وہ دو نقطوں پر ہے، دو نقطے ہیں. ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانا ہے سیدھی لکیر. نقطہ بہت باریک ہوتا ہے، اس باریک نقطے سے لکیر کو لے جانا ہے دوسرے نقطے تک. اسے کہتے ہیں مستقیم، سیدھی لکیر. اب اس میں یہ باریک بات ذہن میں سب کو رکھنا ہے کہ ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک ایک ہی لکیر کھنچ سکتی ہے. دو، تین، چار نہ. جب ایک نقطے سے دوسرے نقطے پہ لکیر لے جائیں گے تو ایک ہی سیدھی لکیر ہوگی. اگر دوسری بنانے کی کوشش کی تو ٹیڑھی ہو جائے گی. اس لیے کہا گیا مستقیم، صراط مستقیم، سیدھے راستے پر قائم رکھ. لکیریں بہت بنیں گی، نقطے کو استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن راستہ ٹیڑھا ہو جائے گا، مالک یوم الدین تک نہیں پہنچ پائیں گے الحمدللہ سے.
اس کی تعریف شروع کی اور وہاں سے لے کر ہم کو اسی مالک کے پاس یوم دین تک جانا ہے، سیدھے راستے پہ جانا ہے، راستہ ٹیڑھا نہ ہو جائے۔ اب سرکار کی حدیث کے مطابق میرے بعد 72 راستے ہو جائیں گے، یہ قوم 72 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ تو یہ تو طے ہے نا کہ سرکار جو کہہ رہے تھے تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ میرے بعد 72 فرقے بنیں گے، میرا تعلق ان 72 سے نہیں ہے۔ تو ایک راستہ سرکار نے اپنے لیے رکھا اور اس راستے کو آپ نے غدیر میں بتا دیا، میرا راستہ علی کا راستہ، میرا راستہ علی کا راستہ۔ اب رہ گیا یہی کہ آپ غدیر سے ہی انکار کر دیں۔ اب ایک عجیب مسئلہ ہے کہ جب سے یہ یوٹیوب اور فیس بک آیا ہے تو اس پہ جو کچھ بھی ہوتا ہے سب ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، فلانے کی ناک کٹ گئی اور بدنامی ہو گئی ہے اور مذہب کی بدنامی ہو گئی ہے اور یہ ہو گیا ہے اور قیامت آ گئی ہے اور آفت آ گئی ہے اور یوں ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا ہے اور مذاق اڑ رہا ہے۔ ایک لفظ بہت عام ہو گیا ہے، مذاق اڑ رہا ہے۔ بھائی مذاق تو اسی وقت سے رسول اللہ کے سامنے غدیر خم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تھا اور امت نے نہیں مانا غدیر خم کو۔ تو جب سے ناکیں کٹ رہی ہیں تو کتنی ناکیں کٹ گئی، کتنی ناکیں کٹ چکے۔ تو اگر بڑے طاقتور ہیں شیعہ پاکستان میں جو سنیوں سے غدیر خم منوا دیں تو میں جاؤں، منوا دیں۔ اور پھر فیس بک پہ دیکھ لیں کہ اہل سنت غدیر خم کو کہتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ وہ اہل سنت ہیں، نام انہوں نے اپنا اہل سنت رکھا ہے، اس لیے کہ اہل سنت کے تو سارے اماموں نے غدیر خم کا واقعہ لکھا۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے، کس نے غدیر کا واقعہ نہیں لکھا۔ اور بھئی جو غدیر میں موجود ہیں وہ راوی ہیں، حضرت عمر غدیر میں تھے، وہ راوی ہیں غدیر خم، وہ بہت بڑے راوی ہیں۔ پھر سارے راوی جو غدیر میں ہیں، اب غدیر سے کیسے انکار کریں گے۔ آخری حج ہے، سب مکے سے آ رہے ہیں حج کر کے، جوفہ پہ قافلہ رکا ہے، تو اب غدیر کا لفظ کو نہیں استعمال کرتے، یہ کہتے ہیں حج آخر میں راستے میں قافلہ رکا، چونکہ اب غدیر خم تو ہم لفظ ہے نا، تو واقع غدیر نہیں کہتے اور گول کر جاتے ہیں۔ اب یہ جب گول کیا تو اب یہ کیسے سمجھا جائے، کن لوگوں نے اس کو بالکل جھٹلا دیا، واقع کو جھٹلا دیا، بن کنت مولا فہذا علی مولا کو جھٹلا دیا۔ اب جس نے جھٹلایا اس کی بات ہو رہی ہے، جو مان رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی۔ ہر ایک کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، برا وہ مانے جو غدیر کو نہیں مانتا، جو مانتا ہے وہ چپ بیٹھ کے میری بات سنے اور بات کو آگے بڑھائے۔ اب جب یہاں پر شک آ گیا تو آپ نے پروردگار وعدہ کیا تھا کلمہ پڑھنے کے بعد کہ جب ہم سورہ الحم کو ختم کریں گے تو ہم پھر سورہ بقرہ شروع کریں گے۔ تو وہاں پر آپ نے اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، الف لام کتاب لا ریب فیہ۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا، اللہ نے آپ سے کہا تھا دیکھو الف لام میم یہ میری کتاب ہے اور اس میں شک نہیں ہے۔ تم نے اسے دہرایا تھا کہ ہاں پروردگار تیری کتاب میں شک نہیں ہے۔
جب غدیر کی آیات قرآن میں ہیں اور آپ نے غدیر کیا تو آپ نے کتاب شک سے شروع کی یا یقین سے؟ پہلی منزل ہے، اگر پہلی منزل پر غدیر خم چھوڑ دیا تو آپ کو کتاب پہ یقین نہیں ہے، آپ اب تک شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک میں پورا دین لے کر جا رہے ہیں، پھر آپ کو صراط مستقیم واقعی نہیں ملی، نہیں ملی۔ خدا کی قسم آپ نے صراط مستقیم کو نہیں پایا۔ اب جھگڑا یہ ہے کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ علی پہلے خلیفہ تھے، اس میں کیا برا ماننا ہے بھائی؟ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تخت قبضے میں کیا، بکر کو تخت پہ بٹھایا، وہ خلیفہ بنے، اور آپ کہہ رہے ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں، تو اب کیا پریشانی ہے اگر ہم علی کو خلیفہ پہلا کہہ دیں؟ نہ ہم نے تخت چھینا، نہ ہم نے تخت پہ بٹھایا، نہ ہم نے علی کے لیے کوئی حکومت بنا، بس ہم کہہ رہے ہیں، ہم اذان میں کہہ رہے ہیں خلیفتہ بلا فصل، اس میں چڑھنا کیا ہے؟ دیکھیں آج سے نہیں کہہ رہے ہیں، آج سے نہیں کہہ رہے ہیں، تاریخ میں چلا آ رہا ہے، کب سے اذان میں پکار رہے ہیں علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل، علی بلا فاصلہ محمد کے خلیفہ ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اذان میں۔ اگر آپ کو کہنا تھا جب آپ نے پہلی بار سنا تھا، اگر آپ یہ نہیں مانتے کہ عرب میں کہا جاتا تھا 1400 سال سے علی ولی اللہ خلیفتہ بلا فصل کہا جا رہا ہے، کتابوں میں ڈھونڈیے کب سے کہا جا رہا ہے، اب ساری ذمہ داری میری چھوڑیے کہ میں کتاب میں دکھا دوں کہ کون سے کتاب میں لکھا ہے، ڈھونڈ لیجئے، تلاش کیجئے، عراق میں کہا گیا، ایران میں کہا گیا، ہندوستان میں کہا گیا، دلی میں کہا گیا، لکھنؤ، پاکستان میں کہا گیا، جہاں سے چاہے آپ شروع کر دیجئے کہ یہاں سے کہا گیا۔ میں اس پہ بحث نہیں کر رہا کہ کب سے کہا جا رہا ہے اذان میں علی ولی اللہ، میں یہ کہہ رہا ہوں جب سے کہا جا رہا ہے، اسی وقت آپ نے اپنی اذان میں ابو بکر کو خلیفتہ بلا فصل کیوں نہیں کہا؟ کہہ لیتے آپ پہلے خلیفہ ابو بکر تاریخ میں ہیں، پہلے وہی ہیں، اور ہم اذان میں کہہ رہے ہیں علی پہلے خلیفہ ہیں۔ اب جملہ سن لیجئے، ہم اذان سے نکالیں گے نہیں، اگر آپ کو ڈالنا ہے تو آپ بڑھا لیجئے۔ بھائیاں جب رسول کے دور میں تراویح نہیں ہوتی تھی اور اس کے بعد آپ نے تراویح ایجاد کر لی تو اذان میں ایک اور چیز ایجاد کر لی، کون روکے گا بھائی؟ کون روکے گا؟ بھی کون روکے گا؟ سعودی عرب کی حکومت اگر خانہ کعبہ میں اذان میں حضرت ابو بکر کو پہلے خلیفہ کہلوا دے، کعبے میں اذان ہو جائے، کون لڑنے جائے گا بادشاہ سے؟ لیکن آپ ایسا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تاریخی حوالوں سے یہ ثابت ہے کہ روحانی خلیفہ علی تھے، مادی خلیفہ ابو بکر تھے۔ اب روح اور مادہ آپ سمجھیں گے نہیں۔ دیکھیں میں کتنی اتحاد کی بات کر رہا ہوں، اس پر مسلمان راضی ہو جائیں، اس لیے کہ جب سر سید سے پوچھا گیا، سر سید احمد خان سے جنہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، تو ان سے پوچھا گیا آپ رسول اللہ کے بعد
کس کو خلیفہ مانتے ہیں؟ سر سید کا بیان میں نے اپنی کتاب شعراء اردو اور عشق علی میں پورا چھاپا ہے، جو کہ موجود ہے چھپا ہوا۔ وہ کہتے ہیں اس میں کوئی جھگڑا نہیں، رسول اللہ کی دو حیثیتیں تھیں، ایک روحانی اور ایک مادی۔ مادی میں سرکار نے ایک حکومت بنا دی تھی جو پورے عرب پر تھی، وہ مادی حکومت تھی۔ سرکار کی جو روحانی حکومت تھی وہ معراج تک تھی، آسمانوں تک تھی۔ علی وارث ہوئے روحانی خلافت کے، ابو بکر وارث ہوئے حکومت کے، اس میں جھگڑا کیا ہے؟ علی مادی نہیں چھین رہے ابو بکر سے، نہیں چھین سکتے۔ کتنا آسان ہے، فیس بک پہ جو جھگڑا ہو رہا ہے اس طرح نپٹا لیجئے۔ میں نے تو آپ کو صراط مستقیم سمجھایا ہے، مانیے نہ مانیے تو پھر الف لام میم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پھر شک میں پڑے رہیے۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں شک نہیں ہے، آپ شک میں پڑے ہوئے۔ جب صراط مستقیم پر ہی شک ہو جائے اور ضد آ جائے، ضد اچھی چیز نہیں، کوئی بھی کرے ضد، کوئی بھی کرے ضد اچھی چیز نہیں ہے۔ ضد شیطان سے منسوب ہے۔ شیطان کی نقل میں حضرت نوح کے سوتیلے بیٹے کنعان نے کی۔ نوح بلاتے رہے سفینے میں آ جاؤ، سفینے میں آ جاؤ، سفینے میں آ جاؤ۔ ہر رخ سے صراط مستقیم رسول اللہ نے سمجھا دیا کہ یہ میرے اہل بیت مثل سفینہ نوح ہیں، جو ان کی طرف آ گیا سفینے میں وہی نجات پائے گا، ورنہ جہنم میں جائے گا۔ جیسے سفینہ نوح جنتی تھا ویسے ہی آل محمد کے ماننے والے جنتی ہیں، اس میں کیا پریشانی ہے؟ کون سا فرقہ انکار کرتا ہے؟ جو فرقہ انکار کرتا ہے پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اگر آل محمد کو سفینہ نجات نہیں سمجھتا تو پھر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس میں دیکھیے ہم ثالثی دے رہے ہیں اہل سنت کو کہ 71 فرقے جو شیعوں سے بدتمیزی پر بدتمیزی کر رہے ہیں، ہم ثالثی اہل سنت کو دے رہے ہیں۔ آپ ان کا ہمارا فیصلہ کروا دیجئے۔ اے اہل سنت، آپ کو ہم نے کتنے بڑے منصب پہ بٹھا دیا، اہل سنت کو ثالثی دی ہے، یہ منصب کم ہے، آپ بیچ میں آڑ ہیں۔ کیوں آپ کو ثالث کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ یہ 71 بڑے چالاک ہیں، سب کے اپنے اپنے نام ہیں، اور جب ہم سے لڑتے ہیں ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل سنت، ہم اہل سنت۔ آپ کا ٹائٹل چھین چھین کے لڑ رہے ہیں، بدنام آپ کو کر رہے ہیں یہ 71 فرقے۔ کون سا فرقہ ہے یہ جو مسلسل یہ تقریر کر رہا ہے جلوس نہیں نکلنے دیں گے؟ اہل سنت تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اہل سنت کا جلوس عید میلاد النبی کا نکلتا ہے، جب ان کا جلوس نکلتا ہے تو ہمارے جلوس کی وہ مخالفت نہیں کریں گے۔ اس کے معنی کوئی اور فرقہ ہے جو اہل سنت سے الگ ہے، اور جیسے ہی پکڑا جاتا ہے ہم کو اہل سنت، تو اہل سنت اپنا ٹائٹل استعمال کیوں کرنے دیتے ہیں؟ ذرا آپ دیکھیے ہم نے لفظ شیعہ کی حفاظت کیسے کی ہے۔ کسی بدمعاش فرقے کو ہم یہ نہیں کہنے دیتے کہ تو شیعہ ہے۔ چھین کے تو دیکھیں ہمارا ٹائٹل، آغا خانی ہے نہیں چھین پاتے لفظ ہمارا، بوری ہے شش امامی ہے، ہمارا ٹائٹل نہیں چھین پاتے، وہ بوری کہلائیں گے اور شش امامی ہے، آغا خانی کہلائیں گے، ہم میں نہیں مل سکتے۔ سوال یہ 71 فرقے آپ میں آ کے کیسے مل جاتے ہیں اہل سنت میں، اور آپ کے پیچھے لگ کر اپنا نام بدل کے شرارتیں کرتے ہیں۔ ساری شرارتیں آپ کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ اے اہل سنت والجماعت، اپنے آپ کو بچائیں، خطرے میں شیعہ نہیں ہے، پاکستان میں خطرے میں آپ ہے، اہل سنت خطرے میں ہے، اہل سنت خطرے میں۔ اور پھر
یہ 71 فرقوں کی ایک عادت سنی، ایک عادت تھوڑی ہے، کئی ہزار عادتیں ہیں۔ اگر میں سنانا شروع کروں 71، پہلے تو میں 71 فرقوں کے نام ہی ایک دن سناؤں گا آپ کو، اور میں سناؤں گا شیطان کی زبانی۔ شیطان کہتا ہے میں نے نام رکھوائے ہیں یہ 71 فرقوں کے نام میں نے رکھوائے ہیں، شیطان کہہ رہا ہے۔ شیطان کی زمان عمری میرے کتب خانے میں ہے، میرے پاس ہے، اس میں وہ خود اپنی زندگی بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کیسے میں نے فرقے بنائے۔ وہ میں ایک دن آپ، چونکہ صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے، اس وقت بہت ضروری ہے کہ صراط مستقیم سمجھا دیا جائے، شیعہ لڑکوں کو بھی اور اہل سنت بچوں کو بھی سمجھا دیا جائے، اور جب سمجھ جائیں گے تو الٹے سیدھے کمنٹ کریں گے نہیں، اس لیے کہ ابھی وہ سمجھے ہی نہیں، ان کو دین پورا پہنچایا ہی نہیں گیا، ان کو جھگڑے میں لگا دیا گیا۔ جب شیعہ اہل بیت کا ذکر کریں تم ایک کمنٹ یہ کر دیا کرو اور صحابہ اور صحابہ اور صحابہ، بس ایک بات رٹا دی گئی ہے مدرسوں میں، ایک بات رٹائی گئی، جب شیعہ اہل بیت کا ذکر کریں تو تم بیچ میں گھس جاؤ اور کہو صحابہ 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 صحابہ، بس اس کے آگے کچھ نہیں آتا۔ صحابہ کا میں نے بتا دیا، ہمارے پاس صحابہ ہیں، صحابہ کی کمی نہیں ہے، صحابہ کی کمی نہیں ہے، چونکہ آپ کی خطابت نہیں تھی، خطابت نہیں تھی، اس لیے آپ بچوں کو نہیں بتا پائے۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ شیعوں کی، پہلے تو آپ نے خطابت کو خوب برا کہا 1400 برس پہلے، جب خطابت ہماری عروج پہ پہنچی 1400 سال سے تو پھر آپ نے خطابت شروع کی، بہت لیٹ شروع کی۔ ہم 1400 سال سے اپنے بچوں کو سکھا رہے تھے خطابت سے، آپ نے اب شروع کی، تو دیر اتنی ہو چکی ہے کہ بچوں تک پورا دین نہیں پہنچا، بس ان کو ایک لفظ یاد ہے، صحابہ 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 صحابہ۔ ہم صحابہ کو صحابہ کے مقام پر رکھتے ہیں، کوئی صحابی علی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی صحابی حسن اور حسین کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی صحابیہ بی بی سیدہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے عقیدوں میں آزاد ہیں، چھپا کے نہیں جی رہے، ہمارا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پر ہے، نہ عقیدہ بدلنا ہے نہ اس میں تقیہ کرنا ہے، جو کہتے ہیں وہ سنا کر کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ آپ یہ سب اپنی کتابوں میں لکھ چکے، آپ لکھ چکے۔ اب آ جائیے لفظ خلیفہ پر، کہ ہم نے حضرت علی کو کیوں کہا خلیفہ؟ غدیر تو آپ نے دیکھا، اس لیے کہ جب کلمہ پڑھ کر آپ دائرے میں آئے تو آپ نے سب کچھ دیکھا، جب دعوت ذوالعشیرہ ہوئی تو آپ نے کلمہ کا پڑھا تھا، یہ تو گھر والے موجود تھے وہاں، باہر والا کوئی آ ہی نہیں سکتا، تو آپ نے دعوت ذوالعشیرہ دیکھا ہی نہیں۔ بات ہی یہاں سے رسالت کی شروع ہو کہ آج جو میری مدد کرے گا، رسالت کا اعلان کر رہا ہوں، جو میری مدد کا وعدہ کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا۔ اب نہیں تھے آپ دعوت ذوالعشیرہ میں تو ہم کیا کریں، نہیں تھے آپ، بات تو ہوئی نا۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے، 2 وعدے ہوئے دعوت ذوالعشیرہ میں، سرکار نے فرمایا اس کام میں جو میری مدد کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا، خلیفہ سے پہلے تا حیات وہ میرا وزیر اعظم رہے گا، وہی میرا جانشین رہے گا۔ علی اٹھے، ان کا میں وعدہ کرتا ہوں، سرکار نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، دیکھیں سرکار نے کہا جو مدد کرے گا وہ خلیفہ ہوگا، وعدہ ہوا۔ علی نے کہا میں مدد کروں گا۔ کس کا وعدہ پورا ہوا، کس کا نہیں ہوا؟ اب یہ فیصلہ غدیر پر ہوگا جا کر۔ اگر آپ کے غدیر سمجھ میں نہیں آ رہی اور غدیر خم کا واقعہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دعوت ذوالعشیرہ سے سمجھیے، وہاں پر یہ بات ہوئی تھی، رسول اللہ نے کیا کہا؟
میرا کام کرو تو میں تم کو یہ دوں گا. یہ سمجھنا مشکل ہے جب آپ بچے سے کہتے ہیں یہ کام کرو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے. اب اگر وہ کام کر لے اور آپ انعام نہ دیں, میں کیسے بچوں کو سمجھاؤں؟ کیا یہ مشکل ہے سمجھنا؟ بہت آسان ہے یہ سمجھنا. رسول اللہ نے کیا کہا؟ میرا کام کرو, میری مدد کرو, میں تم کو خلیفہ بناؤں گا. علی نے کہا میں مدد کروں گا. اب دونوں کے وعدے چلے. اب کتابوں سے بتاؤ کہ علی نے کہاں پر کوتاہی کی ہے اور کہاں مدد نہیں کی. وہ کون سا مقام ہے جہاں مدد نہیں کی؟ کہا یہ تھا علی نے میں کمسن ہوں, چھوٹا ہوں, لیکن وعدہ کرتا ہوں. میں کمسن ہوں. اس کمسنی میں مدد شروع کی اور کافر بچوں کی پٹائیاں شروع کی. جو رسول کو پتھر مارتے تھے نصرت اور مدد شروع ہو گئی. اب ہو گئے 18-19 سال کے, شب ہجرت بستر پہ سو گئے. رسول چلے گئے مدینے اور تلواروں کے سائے میں علی اپنی جان قربان کر رہے ہیں. مدد شروع ہو گئی. اب مدینے آ گئے, مسجد بننے لگی. علی سب سے آگے بڑھ بڑھ کر مسجد بنا رہے تھے. پھر بھائی چارہ ہوا, سب کو سب کا بھائی بنایا, ہر صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا. بخاری میں ہے بھائی, شاہ ستہ میں ہے, بھائی بھائی بنایا گیا. جب سب بھائی بھائی بن گئے تو ایک بار آپ نے آواز دی علی میرے پاس آؤ. علی نے کہا سب کو سب کا بھائی بنایا. اب یہ بتانا ضروری نہیں کون کس کا بھائی بنا, جانے دیجئے. تاریخ میں سب کے نام لکھیں کون کس کا بھائی بنا, لسٹ پوری نکال لیجئے, فہرست نکال لیجئے. اور اس کے بعد علی کہتے ہیں سب کو سب کا بھائی بنایا, مجھے تو کسی کا بھائی نہیں. کہ تمہیں تو اپنے لیے رکھا ہے. انطاقی تم میرے بھائی ہو. جب سب کو بھائی بنایا تو کہا تو اس کا بھائی, یہ تیرا بھائی, یہ تیرا بھائی, یہ تیرا بھائی. لیکن جب علی کو بھائی بنایا تو یہ کہا دنیا میں بھی تو میرا بھائی, آخرت میں بھی. وہاں بھی میں کسی اور کو بھائی نہیں بناؤں گا. میں تیرا بھائی, تو میرا بھائی. دیکھیے انعامات دیتے جا رہے ہیں نا رسول اللہ. بدر ہوئی علی نے فتح کی, احد ہوئی علی نے فتح کی, رسول کی جان بچا. خندق ہوئی علی نے خندق فتح کی, سورہ احزاب میں موجود ہے جنگ احزاب. خیبر علی نے فتح کی, حنین علی نے فتح کی, فتح مکہ علی نے فتح کیا. ساری فتوحات مدد مدد کرتے چلے گئے ہر جگہ. علی کی مدد جو دعوت ذوالشیرہ میں ہوئی تھی وہ مکمل ہوئی. آسان نہیں ہے کہہ دینا کہ میں مدد کروں گا. مشکل گھڑی, سب سے مشکل گھڑی اب مدد کی آ رہی ہے. رسول کو مدد کی ضرورت اس وقت تھی جب جنازہ پڑا تھا. علی نے پوری حکومت اور خلافت کو نبی کے جنازے پر صدقے کر کے پھینک دیا. تم کہتے ہو تلوار کیوں نہیں نکالی؟ جنازہ بچانا تھا, حکومت بچانا نہیں. میں غسل دوں گا, میں کفن پہناؤں گا, میں قبر میں اتاروں گا, قبر بنا کر قبر پہ میں بیٹھوں گا. ہے کوئی عالم اسلام میں جو اٹھ کر کوئی جھوٹی روایت دکھا دے کہ وہ کہے غسل میں نے دیا, کفن میں نے پہنایا, قبر میں نے اتارا؟ ہے کوئی؟ جنازے میں شرکت کی بات نہیں کرتا میں, چلیے معاف کر رہا ہوں, نہیں چھیڑ رہا اس مسئلے کو. یہ تو دعویٰ کوئی کر دے, یہ دعوے تو ہیں کہ ہمارے زانوں پہ سر تھا, ہمارے, اور بھئی سر تھا زانوں پہ, سر زانوں پہ رکھنا اور ہے. ہر ایک قبر میں نہیں اتار سکتا, مرد مرد کو ہی قبر میں اتارے گا. وعدہ ہو رہا ہے پورا. سوال یہ ہے کہ زندگی میں پیغمبر کے جب علی کا وعدہ پورا ہو گیا تو نبی نے کیا وعدہ کیا تھا؟ میری مدد کرنا.
علی نے مدد کر دی. اب نبی نے اپنا وعدہ پورا کیا یا نہیں؟ اس لیے اللہ نے آواز دی یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تم سے کہا جا چکا ہے وہ پہنچا دو. یعنی وہ وعدہ تم نے علی سے کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ علی کی خلافت کا اعلان غدیر خم میں کرو. اسی کو کہتے ہیں من کنت مولاہ فھذا علی مولا. غدیر خم اس لیے ضروری ہے کہ رسول کا وعدہ پورا ہو رہا ہے. رسول وعدہ پورا کیے بغیر نہیں گئے، صراط مستقیم بتا گئے. تمام اہل سنت نے لکھا ہے، بار بار رسول اللہ نے کہا اگر میرے بعد تم علی کے بتائے راستے پہ چلو گے تو علی تمہیں حق کا راستہ دکھائیں گے. اسی کا نام صراط مستقیم، اسی کا نام صراط مستقیم ہے. اب رہ کے علی کے بعد غدیر خم میں آپ نے امام حسن امام حسین السلام کی بیعت کروا دی. بچے چھوٹے تھے رسول اللہ کے دور میں. حدیث حضرت عائشہ سے ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حسن مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پیر کے انگوٹھے تک حسین مشابہ تھے. یہ بی بی کی روایت ہے، یہ ام المومنین کی روایت ہے. سمجھو تو کہ بی بی بتانا کیا چاہ رہی ہیں. اوپر کے حصے میں ہاتھ ہیں، نچلے حصے میں پیر ہیں. رسول یہ کہہ رہے تھے حسن کا ہاتھ میرا ہاتھ، اگر سلو نامہ لکھے تو میں نے لکھا. حسین کے پیر اگر کربلا گئے تو کربلا میں گیا. اور پھر یہ بھی حدیث آ گئی اہل سنت کی، حدیث کی کتابوں میں حسن اور حسین بیٹھے ہوں تو امام، کھڑے ہوں تو امام. 6 7 سال کے بچوں کو امام بنا دیا. اب امت کو کیا چاہیے کہ علی کے بعد صراط مستقیم کہاں سے چلے گا؟ لفظ امام سب سے پہلے امام حسن امام حسین، امام حسن امام حسین. حالانکہ پہلے جابر کی روایت میں بتا چکے تھے پہلا امام علی ہے، حسن امام، پھر حسین. امام حسن علیہ السلام 14 اور 15 2 دن ہم جشن منائیں گے، قصیدے بھی ہوں گے، جشن منایا جائے گا، شب ظہور بھی اور ظہور کے دن بھی. آج 13 تاریخ، آج سے میں نے شروع کر لیا امام کا ذکر، امام علیہ السلام کا. 2 دن ہم 14 اور 15 شہزادے امام حسن علیہ السلام کا ذکر کریں گے، اسی تفسیر میں صراط مستقیم کے عنوان سے کہ علی کے بعد صراط مستقیم امام حسن ہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں باقی محمد اور آل محمد اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے، اور پورے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں، تمام اداروں کے لیے، فوج کے لیے، پولیس کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، حکومت کے لیے، کہ ان تمام بلاؤں اور بیماریوں کو اللہ دور فرمائے، اور جلد از جلد تمام کارخانے اور کاروبار کھل جائے جو کہ پریشان حال ہیں اور پیسے سے پریشان ہیں، رزق سے پریشان ہوں. سب کی پریشانیوں کو بحق کے دونوں شہزادے حسن اور حسین سب کی پریشانی کو دور فرما، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور فرما.